بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ معمول کی دعا رحمت دا می پا خدایا، باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے پریا، آمین ثم آمین۔ تو آج کی سیف الملوک کی کلاس جو ہے وہ آپ کی موجودگی میں اور آپ کی رہنمائی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ تو یوں تو قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ کلام ہے، شعراء کلام ہے، یہ بے شمار موضوعات پہ مشتمل یہ کلام ہے۔ ایک پورا فلسفہ حیات، ضابطۂ حیات اور رائے ہدایت ہے یہ ساری چیز۔ اس سارے کا جو ہے نا، اس میں ہر موضوع بھی جو ہے ان کا تقریر اور تحریر اور رموز و اسرار کے لحاظ سے اپنے اندر بے پناہ وسعت لیے ہوئے ہے۔ تو تمام موضوعات کا تفصیلاً یا مکمل احاطہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ہر موضوع پہ اگر 10 بھی ایپیسوڈ کی جائیں نا تو وہ کم پڑتی ہیں، کیونکہ یہ تو میں 3 اشعار رکھتی ہوں جب بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں جس بھی موضوع پہ ہم شروع کرتے ہیں، باقی بہت وسعت والا یہ ہے، گہرائی والا ہے۔ تو بہرحال جتنا رب کریم کو منظور ہوگا بفضل تعالیٰ حت المقدور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور فرمودات کو عوام الناس تک پہنچانے کی صحیح کریں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے موت اور حیات، کہ موت کیا ہے اور حیات کیا ہے۔ تو فرمان الہی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو یعنی اس فانی کو ہر ایک نے اپنی اپنی باری پہ چھوڑنا ہے۔ تو یہ تھوڑے سے عرصے کے لیے روح اور جسم کا تعلق ہے، پھر یہ ختم ہو جائے گا۔ تو کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ اس کی ترجمانی فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، دنیا کی بے ثباتی کے متعلق فرماتے ہیں، جیون جھوٹا نامہ موت کھلی سر اتے، لاکھ کروڑ تیرے تھیں سونے خاک اندر رل ستے۔ تو دنیا کی زندگی عارضی و فانی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے کروڑ حسین و جمیل چہرے اس خاک تلے دفن ہو چکے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام ہر لمحہ روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی منشا اور حکم کے تحت تیار کھڑے رہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے پل پار لنگاون ہارا، جو آیا اس ٹرنا، کون مقامی اردے سرتے کوچ نکارا کھرنا۔ یہ دنیا موت کی شکل میں ایسا پل ہے جس کے اوپر سے ہر زی روح کو گزرنا ہے اور اپنے اصلی اور ابدی گھر کی طرف کوچ کرنا ہے۔ تو سرکار میاں صاحب نے فرمایا نا، لاکھ کروڑاں ہو گزرے اس دھرتی وچ مٹی، سندر صورت ظاہر کر کے پھر رلاوے مٹی۔ تو دنیا باغ پرانا پائی، نویں پھل بندے، پھلن ساتھ چنندے بازے تے ہک کوئی روز وسندے۔ تو یہ دنیا خالق کائنات کا تخلیق کردہ وہ باغ ہے جہاں نت نئے پھول بھی کھلتے ہیں، ان میں سے کچھ پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ عالم شباب میں کھل کر پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی مثال ہے بنی نوع انسان کی، کہ پیدائش اور اموات کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ حکمت الہی کے تحت یہ چل رہا ہے۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ ہو گئے تخت دے سائیں تاج سراں تے تر کے، مہاراجے سلطان کہائے شان و چیرا کر کے، کئی بادشاہ عمرارضی دنیا میں راج کما کے حکومتیں کر کے اسی زمین کے اندر چلے گئے ہیں۔ تو ننگے پیریں گئے بدیسی، خاک رلے سب مر کے، کہو کی مان محمد بخشا رو نمانا ڈر کے۔ تو اے بندے تو نصیحت حاصل کر، اس دنیا سے کوچ کرنے والے سب پردیسی تھے، یہ دیس ان کا اصل وطن نہیں تھا، وہ سب اپنا تمام مال و متاع، جائیدادیں، اولادیں، سب کچھ چھوڑ کے خاک میں خاک ہو گئے ہیں، تو اصل وطن کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ تو آگے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا نال نہ گئی کسے دے ٹور گئے اکلے، وہ پلے جنہ چھنڈ رکھے اس توڑوں ہاتھ پلے۔ تو اس عارضی دنیا میں سب پردیسی ہیں، اصل وطن ہمارا آخرت ہے۔ تو سب دنیا کی مال و متاع، جائیدادیں، حتیٰ کہ اولادیں بھی یہیں چھوڑ کر تنہا اپنے حقیقی گھر کے چلے جانا ہے۔ تو اے بندے تو اپنی اس متاع قلیل کی خاطر متاع کثیر کو کھو نہ دینا۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ تو دنیاوی زندگی جو ہے حقیقت سمجھ کر آپ نصیحت فرما رہے ہیں کہ بڑی زبردست یہ ہے کہ دانش منداں دا کم نائیں دنیا تے دل لانا، اس ووٹی لکھ خامد کیتے جو کیتا سو کھانا۔ واہ سبحان اللہ۔ مثال دے رہے ہیں کہ یہ دنیا ایک دلہن کی مانند ہے، کتنوں نے اس کے ساتھ عقد پڑھایا، یعنی اس کو چلایا، اس کے مالک اور مختار نے بنے، تو آرائشوں اور آسائشوں کے ذریعے پہلے اپنے خوبصورت جال میں پھنسایا اس نے، پھر انہیں اپنے اندر ہی بسم کر لیا۔ تو جسے ذرا سا بھی شعور ہوگا وہ اس کے ساتھ کبھی بھی پیار نہیں کرے گا۔
नित नवी ये बन बन बहती बुढ़ी मूल न दिसदी। लेकिन कल क्या था आज क्या है, उसकी आसाइशें, उसकी चमक दमक, उसकी रोशनी जो है उसी तरह मौजूद है, बल्कि उससे ज़्यादा होती जा रही है, पहले से कहीं ज़्यादा होती जा रही है, बंदे गुजरे जा रहे हैं। तो नित नवी ये बन बन बहती, ये नित नवी बन बन बहती है बुढ़ी मूल ना दिसदी। हर एक संग करेंदी गोशे नहीं की परविसदी। कितने आए लाखों करोड़ों अरबों के हिसाब से। तो दिन ब दिन ज़ाहिरी और आर्जी जदीद सहूलतों और आराइशों से खूबसूरत शक्ल का बन के गाफिल इंसानों को अपनी तरफ माइल करती है ये। तो जिस छड्डी ये बच्चे खाई सोई उस उगर से आना, ऐसी डायन नाल मोहम्मद का नुआ कद निभाना। तो इस डायन की मिसाल दी है जो बच्चा कच्चा सब खा जाती है। ये एक जहर है, इसे वही खा सकता है जिसको इसकी पहचान नहीं है। सोयो न्यू लगांदा इसदा शामत आई जिसदी, हर भर्ती दा पुरता की तो बड़ी मोहम्मद किसदी। तो हर दौर की हर चीज़ को इसने अपनी लपेट में ले लिया है। इससे वही प्यार करता है जो इसकी हकीकत से बेखबर है। तो आगे फिर फरमाते हैं कि दुनिया ते दिल लाना चंगा पठ इसदी अशनाई, सब जग चलन हार हमेशा नहीं निभाऊ काई। तो इस दुनिया से वही दिल लगाता है जिसे दुनियावी लज्जात से तो आशनाई होती है, मगर दुनिया में रहें और लेकिन बाद अज़ मौत वसल महबूब हकीकी है जो उसकी लज्जत से वो नाशना होता है। तो ये कौल है कि दुनिया में तो रहे मगर दुनिया को दिल में न बसाएं, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। तो अल्लाह ताला ने भी सूरह मुल्क में फरमाया, वो आप इसकी तशरीह करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो इस दुनिया में इंसान को बेमकसद नहीं भेजा गया, आमाल की कमाई करनी है और रोज़ आखिरत बारगाह इलाही अदालत उज़्मा में जवाबदेह होना है। तो आगे मियाँ साहब ने एक जगह बड़ा प्यारा लिखा है कि कात जंजीर करनगे कैदी शाह अदालत वाले, वो जाके वहाँ डाडे कोल मोहम्मद बशा कौन करे अपराले। फिर उस वक्त रोज़े महशर या तिल तिल का हिसाब होगा, ज़रे ज़रे का हिसाब होगा। बड़ा ज़बरदस्त एक शेर है, ये आम फहम में नहीं है लोगों का। ये मियाँ साहब फरमाते हैं, देना है महसूल उमरदा। महसूल क्या होता था? मुआवजा होता है, टैक्स देना है महसूल उमरदा जिनसों रोक वटाल है, तरसी कोल सराफ मोहम्मद खोटा खरा विखाल है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। तो इसकी जांच पड़ताल होगी। तो दुनिया की इस खेती में जो बोया जो काटा जैसे जैसे अमाल किए उन सब का हिसाब उस सराफ के उस हाकम के सामने रखना है। तो महसूल की शक्ल में रकम नहीं अपने अमाल पेश करने हैं। तो जिस तरह एक मोमन के लिए दुनिया कैद खाना है, इसी तरह रूह के लिए जिस्म पिंजरा है। वो हमा वक्त इस कफ्स से आज़ादी हासिल करके वसले जार के लिए बेताब और बेकरार रहती है रूह जो है। तो यहाँ क़िबला मियाँ साहब का कलम हरकत में आ जाता है। तो फरमाते हैं कि मोमन नु दीदार होवेगा नाल खलास प्यारा। हाँ, बाग इरम विच कोल सजन दे करसन बैठ बहारा। फिर किसे इस दुनिया की किसको फिर तलब रह जाती है जब ये सामने आ जाता है कि अब मैं किस महबूब के पास जा रहा हूँ, कैसा वसल हो रहा है मेरा। तो उसे तो ये पिंजरा और कैद चैन नहीं लेने देती कि कब बागे की मैं महबूब की पनाह में पहुँच जाऊँगा। तो ये दुनिया एक बाग की शक्ल में बनाई है, इस खेती में हमने कमाई करनी है, जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो अल्लाह ताला हम सब को, ये दुनिया क़यामगाह है, गुज़रगाह है, ये आराम गाह नहीं है। हमें उतना इंतज़ाम करना चाहिए जितना यहाँ क़याम है। जी बेटा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई रेत गरम दे थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई कर के मकसद हल चलिया। इत्थे सभी फरीद मुसाफिर ने, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। फिर जायके का लफ्ज़ है, जायका मीठे से मीठा भी है और कड़वे से कड़वा भी है। फरमाया, अगर तुम मौत का मीठा जायका चाहते हो तो मेरे महबूब की सुन्नत पे आ जाओ, तुम्हें मौत का मीठा जायका अता किया जाएगा। एक बुजुर्ग हैं अबू बकर वास्ती, वो फरमाते हैं, मोमिन की 3 दौलतें हैं। एक दौलत वो दुनिया में कमाता है, एक दौलत उसको मौत के वक्त मिलती है, एक दौलत क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको अता फरमाएगा। जो दुनिया के अंदर दौलत कमाता है वो नेक अमाल हैं,
جو موت کے وقت دولت ملے گی ان نیک اعمال کی وجہ سے ملے گی۔ وہ کون سی دولت ہے؟ روح پرواز کر رہی ہوگی اور زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا۔ اقبال نے اسی لیے ارشاد فرمایا تھا نا، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، کہ انسان اپنی پہچان اگر کرنا چاہتا ہے تو کلمہ طیبہ پہ آ جائے، ایمان کو اگر زندہ کرنا چاہتا ہے، اس کو تیز کرنا چاہتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ آ جائے۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا نہیں ہے مگر دھوکے کا مال ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نفع نقصان کا فریب ہے، اصل چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ مال دولت دنیا رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت، دنیا کی رشتہ داریاں، دوستیاں، یہ وہم و گمان کے بت ہیں۔ جب اسرائیل روح کو لینے کے لیے آئیں گے بت ٹوٹ جائیں گے، اور اصل چیز کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب دیکھیے کلمے کے متعلق سخی سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ جو کلمہ ہے نا، یہ موت و حیات کا راز بھی ہے، اس میں الہی بھی ہے۔ کیونکہ جب آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح پھونکی گئی تو آپ نے اللہ عرش کے پائے کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا پایا۔ ایک سانس اگر باہر نکلتی ہے تو لا الہ الا اللہ ہے، اگر اندر جاتی ہے تو محمد الرسول اللہ ہے۔ اب انسان کو رب تعالیٰ نے بے شمار چیزوں سے نوازا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی اپنی پیدائش اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، ایک سانس لینے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا، کروٹ تبدیل نہیں کر سکتا، غسل خود نہیں کر سکتا، پاکی خود نہیں کر سکتا، جب فوت ہو جائے تو غسل خود نہیں کر سکتا، اس وقت بھی محتاج۔ فرمایا جب ابتدا تیرے ہاتھ میں نہیں، انتہا تیرے ہاتھ میں نہیں، تو درمیانی زندگی بھی رب کی رضا کے لیے گزار دے۔ تو دنیا کے اندر ایک دولت ملتی ہے موت کے وقت، وہ کیا ہے؟ کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اور قیامت کے دن جو دولت ملے گی نا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کیونکہ یہ سب سے بڑی دولت اگر بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ تو یہ جو دنیا ہے یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ نے میاں صاحب کے اشعار پڑھے ہیں، ہر صوفی کا یہی پیغام ہے۔ سخی سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بن چلایا طرف زمین دے، عرشوں فرش ٹکایا ہو۔ آدم علیہ السلام جنت سے آئے ہیں نا، عشق کارن کیتا، وہ شعر پڑھے نا آپ، عشق کارن پیدا کیتا میرے یار یگانہ، اے ملک عبادت جو ہے کی حاجت انسانہ۔ وہ عشق کی دولت لے کر جنت کو چھوڑ کر دنیا میں آ گئے۔ بن چلایا طرف زمین دے، عرشوں فرش ٹکایا ہو۔ یہ بڑا زبردست نقطہ آپ نے پیش کیا ہے، بہت۔ گھر سے گھر تھی ملیا دیس نکالا، اسی لکھیا چولی پایا ہو۔ ہمارا گھر دنیا نہیں جنت ہے جہاں سے ہمیں راہ نہیں دنیا نہ کر جیڑا، ساڈا اگے ہی دل گھبرایا ہو۔ اے دنیا ہمارے ساتھ چھیڑخانی نہ کر، ہمارے ساتھ تعلق نہ بنا، ہم اپنے اصلی گھر کی یاد میں پہلے ہی غمزدہ ہیں۔ ساڈا اسی مسافر، ساڈا وطن دڑاہا، دم دم غم سوایا ہو۔ ہم تو مسافر ہیں دنیا کے اندر، ہمارا اصلی وطن بہت دور ہے، جنت ہم نے ادھر جانا ہے، ہم تو اس کے فراق میں جو ہے غمزدہ ہو رہے ہیں۔ تو دنیا جو ہے یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، قید خانہ ہے۔ یہ تو ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آخری حدیث پاک ہے امام وہ حیات ہے، یہ وہ موت نہیں، وہ حیات۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت و حیات کو اس لیے تخلیق کیا ہے تاکہ تم میں سے بہتر عمل کون کر سکتا ہے۔ تو ایک انصاری صحابی کی موت کا وقت قریب تھا، تو بڑی سبق آموز حدیث پاک ہے۔ تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قریب تشریف فرما تھے، تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اے ملک الموت، میرا یہ امتی بھی ہے اور ایمان والا بھی ہے، اس کے ساتھ سختی نہیں کرنی۔ حضرت ملک الموت نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج تک کسی مومن کے ساتھ سختی کی نہیں ہے، میں نرمی اختیار کرتا ہوں۔ تو جب میں روح کو قبض کرتا ہوں تو عزیز و اقارب روتے ہیں، رونے کی بجائے وہ اللہ کا شکر ادا کریں
تو اللہ تعالیٰ اس پہ اجر عطا کرے گا، اور یہ سوچیں کہ میرے آنے کے موقع اب بھی باقی ہیں، جب تک دنیا میں انسان موجود ہے میں آتا رہوں گا۔ میں خشکی اور تری پہ ہر روز نگاہ ڈالتا ہوں، میں قریبی رشتہ داروں سے بھی زیادہ بندوں کو جاننے والا ہوں۔ تو موت کی تیاری ہر وقت کرنی چاہیے۔ یہ کچھ وسانا سا آئے دا مان کے آفر کرنا، جس جسے نو تو چھنڈ چھنڈ رکھے خاک اندر ونج ترنا۔ وہ سید وارث شاہ صاحب فرماتے ہیں چارے کنیاں میریاں ویک خالی، اسی نال نہیں کچھ لے چلے وے، کوڑی دنیا شان گمان کوڑا، وارث شاہ اور سچ کہہ چلے وے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کے توفیق سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔